ناظرین، آج شہباز گل صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جو مین پوائنٹ تھا وہ بیسکلی ڈیل کے حوالے سے ہی تھا۔ یہ ڈیل ہوئی نہیں کیونکہ عمران خان بیچ میں آ گئے اور عمران خان نے جو ہے وزیر اعظم نے اس کو ممکن نہیں ہونے دیا۔ آپ کے مطابق وہ نواز شریف کا پتہ کاٹ کے سب کچھ کر رہے ہیں اور وہ جا کے کسی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑی غیر آئینی بات کر رہے ہیں۔ اگر ایسا کوئی جرم ہونے کی کوشش ہو رہی تھی تو اس کے اندر پارٹی ایک نہیں ہے، پارٹی دو ہے۔ سب کا نام لیں اگر لینا ہے تو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آج شہباز گل صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کا جو مین پوائنٹ تھا وہ بیسکلی ڈیل کے حوالے سے ہی تھا۔ یہ معاملہ ابھی تک چل رہا ہے اور اسی کے اوپر جو ہے گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے اندر ٹاک شوز بھی جو ہے وہ زیادہ اسی ٹاپک کے اوپر ہو رہے ہیں اور اسی معاملے کے اوپر جو ہے اب ایک زیادہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ اسی معاملے کے اوپر ہو رہی ہے۔ اب شہباز گل صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے، پہلے میں تھوڑا سا اس کا ایک سمرائز کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بیسکلی انہوں نے کہا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی بیسکلی ان کے دو گروپ ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی 4 ایسے لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ ڈیل اس پوائنٹ آف ویو سے وہ آئے ہیں، ان کی عام شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے اور اس عام شخصیت سے انہوں نے کہا ہے کہ جی نواز شریف جو ہے وہ ان سے کیا آپ نے بات کرنی ہے، آپ ہم سے بات کریں، ہم جو ہے وہ پارٹی کو لے کے چلتے ہیں اور آپ ہم سے جو ہے وہ معاملہ طے کریں۔ اور ایک اور 4 کا گروپ ایک اور ہے جو بیسکلی مذاکرات کر رہا ہے اور ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ نواز شریف کے لیے ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور نواز شریف کے ساتھ ساتھ دیگر جو شریف خاندان کے لوگ ہیں ان کے لیے ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا، جو دوسرا 4 کا گروپ ہے جو وزارت عظمیٰ کے لیے یا آگے آنے والے سیٹ اپ کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو فیوریبل بنا کے سامنے پیش کر رہا ہے، اس میں ایک 5ویں نے بھی جو ہے وہ انٹری کرنے کی کوشش کی ہے کل، یہ انہوں نے فرمایا۔ اور یہ سلسلہ انہوں نے فرمایا پچھلے 6 مہینے سے جاری ہے، اور لیکن یہ ڈیل ہوئی نہیں کیونکہ عمران خان بیچ میں آ گئے اور عمران خان نے جو ہے وزیر اعظم نے اس کو ممکن نہیں ہونے دیا۔ پھر اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو کرپشن کے حوالے سے ان کے اوپر الزامات ہیں شریف خاندان کے اوپر، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ اپنے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے کروڑ اور کتنے ارب جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کر چکے ہیں، اپنے ملازموں کے نام کے اوپر جو ہے وہ اکاؤنٹس انہوں نے اس کے اندر پیسہ ٹرانسفر کیا ہے اور ان کے اکاؤنٹ سے جو ہے یہ پیسے شہباز شریف کے اکاؤنٹس کے اندر گئے ہیں، اس کا یہ جواب دیں، اور جب تک آپ اس کا جواب نہیں دیں گے تو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، اگر آپ کو ڈیل چاہیے تو ہم آپ کو ڈیل دے سکتے ہیں، آپ یہ پیسہ واپس کریں، اپنی سزا پوری کریں اور ہماری طرف سے پھر جہاں مرضی جائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جن ملازموں کے اکاؤنٹس کے اندر پیسے گئے ہیں آپ ان سے معافی بھی مانگیں۔ تو باقی وہ جو برا بھلا کہنا تھا وہ اور ہے، وہ مطلب مختلف ناموں کے ساتھ ان کو پکارنا وہ شہباز گل صاحب ہر پریس کانفرنس میں کرتے ہیں، وہ اس میں بھی انہوں نے کیا۔ لیکن جو اصل انفارمیشن تھی نا، جو پوائنٹ تھا وہ تھا دوبارہ وہ ڈیل کے حوالے سے جو میں نے شروع میں بات کی کہ جی 4 شریفوں کو نکالنے کی کوشش، اور 4 لوگ ایسے ہیں جس میں ایک 5واں بھی ایڈ ہو گیا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ آپ نواز شریف کو مائنس کریں تو ساڑھے نہ گل کرو، ٹھیک۔ اب اس پوری پریس کانفرنس میں ان سے ایک صحافی نے ایک سوال کیا جس میں انہوں نے ایک اور بھی انفارمیشن، سوری وہ میں مس کر گیا، ایک اور بھی انفارمیشن انہوں نے دی کہ جی ان لوگوں کی کوئی آڈیو بھی آنے والی ہے اس سے متعلق، اور یہ بات ان کو ایک صحافی نے بتائی ہے، یہ انہوں نے فرمایا۔ اور ایک اور انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف نے جو ہیلتھ کارڈ ڈسٹریبیوٹ کیے تھے اس میں اتفاق ہاسپٹل اور شریف میڈیکل سٹی جو ہے انہوں کے ذریعے بھی کوئی پتہ نہیں کوئی 3 ارب روپے کے کوئی گھپلوں کا مبینہ طور پر کوئی الزام ہے، اور بار بار انہوں نے مبینہ کا لفظ یوز کیا کہ میں ابھی بھی مبینہ کہہ رہا ہوں، مبینہ کہہ رہا ہوں، مبینہ کہہ رہا ہوں۔ تو یہ انفارمیشن بھی انہوں نے شیئر کی۔ اب ذرا میں اس کو ذرا الٹا لے کے چلتا ہوں، جو باتیں میں نے اینڈ پہ کی ہیں ذرا پہلے اس پہ بات کر لیں، پھر میں سب سے اینڈ کے اوپر ڈیل کے اوپر آتا ہوں۔ یہ جو کارڈوں کا مسئلہ تھا نا، جو 3 ارب روپے انہوں نے فرمایا کہ جی یہ اتفاق ہاسپٹل اور شریف میڈیکل سٹی جو ہے اس کے اوپر مبینہ یہ مبینہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آلریڈی یہ ایک ڈیفیمیشن کا کیس فیس کر رہے ہیں اس وقت کورٹ کے اندر، اور وہ انہوں نے جو الزامات لگائے تھے نا پہلے اورنج لائن کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی سلمان شہباز جو ہے وہ کمیشن لیتے ہیں اس کے اندر، تو یہ ان کے اوپر آلریڈی ایک حد کے عزت کا کیس چل رہا ہے، تو یہ اس لیے اب اتنے
کاشس ہو گئے ہوئے ہیں کہ کسی قسم کا الزام لگانے سے پہلے نا مبینہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ میں پڑھایا جاواں ایک اور کیس میرے پہ ٹھک جائے. تو یہ اس لیے مبینہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. انفارمیشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہے ان کے پاس, انہوں نے خود فرمایا, انہوں نے کہا میرے پاس ابھی کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ یہ اس کے اوپر معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو شہباز گل صاحب ایک اتنی امپورٹنٹ پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اس بات کا تو احساس ہونا چاہیے تھا کہ کم از کم آپ کوئی پروف پہلے ہاتھ میں لے آتے, یا اگر اس کی ایکچولی نیب کوئی انویسٹیگیشن کر رہا ہے یا ایف آئی اے کوئی انویسٹیگیشن کر رہا ہے یا اینٹی کرپشن کوئی انویسٹیگیشن کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھتے. بہرحال چلیں, انہوں نے کر لیا, لیکن اچھا ہوا کہ وہ کاشس تھے, مبینہ کا لفظ استعمال کر رہے تھے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا کہ جی ان لوگوں کے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ اتنے ارب روپے, اتنے کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے, وہ سب کچھ ہوا ہے. وہ کیسز بھی آلریڈی کورٹ کے اندر چل رہے ہیں. وہ یہ معاملات جو ہے وہ آلریڈی ایف آئی اے اس کو دیکھ رہا ہے. اس کا فیصلہ ابھی آنا باقی ہے. شہباز شریف جو ہے وہ آلریڈی ان چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں. تو انہوں نے بیسکلی اس کیس کا ذکر دوبارہ کیا اور وہ کرتے ہیں, اور میرے خیال میں حق بجانب کرتے ہیں, کیونکہ اگر یہ اس طرح کی کوئی کرپشن ہوئی ہے تو کسی بھی کرپٹ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیسا پاکستان ہے کہ یہاں پہ ہزاروں کی اگر کوئی چوری کرے, آپ ایک 10,000 کا بھی کسی کو چیک دیں اور وہ باؤنس کر جائے تو اس کو تو یوں اٹھا کے پولیس 1 منٹ میں لے جاتی ہے. یہاں پہ ان کے بقول اتنے کروڑوں کی, اتنے اربوں کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے, لیکن یہ لوگ ابھی بھی آزاد پھر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یا تو ان کا کیس ویک ہے یا ہمارا عدالتی نظام بہت ویک ہے. تو کہ اتنی دیر کے بعد بھی پریس کانفرنسوں میں تو بار بار یہ باتیں ہوتی ہیں, لیکن یہ کسی حتمی شکل تک یہ معاملہ نہیں پہنچ رہا. ہاں, ایک اور پوائنٹ میں مس کر گیا بیچ میں, وہ یہ تھا کہ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ جی آپ نے تو 200 ارب جو ہے وہ منہ پہ مارنے تھے لا کے, اس کا کیا بنا؟ تو اس کا انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ یہ تو ہماری کوشش ہے, ہم تو اپنی پوری طرح ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن آبویسلی اینڈ آف دا ڈے یہ اللہ کی مرضی ہے کہ انہوں نے کب کرنا ہے, اور جب وہ چاہے گا تب یہ سب کچھ ممکن ہوگا. لیکن ہماری بالکل پوری طرح کوشش ہے کہ وہ جو 200 ارب ڈالر ہے وہ ہم نے واپس لے کر آنا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جب مراد سعید صاحب نے وہ 200 ارب ڈالر لانے تھے نا, اور 100 ارب ڈالر اس کے منہ پہ مارنے تھے اور 100 ارب ڈالر اس کے منہ پہ مارنے تھے, تو اس میں یہ جملہ شامل نہیں تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی جو ہے وہ بھی شامل ہے. مجھے نہیں پتا اس میں کتنی دیر لگتی ہے. انہوں نے فرمایا تھا جس دن عمران خان آئے گا یہ اگلے دن ہی منہ پہ مارنے تھے. بہرحال اب تقریباً 3.5-4 سال ہو چکے ہیں اور وہ منہ پہ نہیں مارے گئے ابھی تک. تو خیر یہ جواب تو کسی کام کا نہیں تھا. اس کے بعد اب آ جائیں ذرا اس ڈیل کے اوپر. دوبارہ میرا وہی پوائنٹ ہے, میں پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکا ہوں کہ 4-1 اور 4-1 8 لوگ ہو گئے, اور 5واں بھی ایک بیچ میں اگر آپ ڈال ہی لیں تو 9 ہو گئے ٹوٹل. یہ 9 لوگ جا کے مل رہے ہیں, یہ 9 لوگ جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں, یہ 9 لوگ کسی سے جا کے ڈیل کر رہے ہیں. آپ کے پاس یہ ساری انفارمیشن ہے, آپ کے پاس یہ ساری انفارمیشن ہے کہ آپ کی حکومت, یہ بیسیکلی تو آپ کی حکومت کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. اگر کوئی شخص جا کے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب مینوں وزیر اعظم بناؤ یا میں وزیر اعظم کی ریس میں ہوں, چلیں ٹھیک ہے جی, آپ کے مطابق نواز شریف کا پتہ کاٹ کے سب کچھ کر رہے ہیں, اور وہ جا کے کسی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں, تو یہ تو بڑی غیر آئینی بات کر رہے ہیں, یہ تو بڑی غیر جمہوری بات کر رہے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ شہباز گل صاحب اس بات سے قطعی طور پہ انکار کریں گے کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ تو بڑا غیر آئینی ہو رہا ہے. اور اگر ایک جمہوری حکومت کے خلاف اتنی غیر آئینی حرکت ہو رہی ہے تو آپ کو تو اسمبلی کے فلور کے اوپر جا کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس کا اعلان کرنا چاہیے کہ جناب فلاں بندے کے پاس جا کے انہوں نے اس قسم کی بات کی اور فلاں بندے نے ان کی یہ بات سنی ہے, اور ان کے مطابق یہ پچھلے 6 مہینے سے سلسلہ چل رہا ہے, اور پچھلے 6 مہینے سے اس قسم کی گفتگو چل رہی ہے. تو پچھلے 6 مہینے کے بعد آپ کو جا کے پتہ لگا کہ جناب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ عوام کو یہ بتائیں کہ جناب یہ فلاں بندے کے پاس گئے تھے اور یہ جا کے انہوں نے ایک اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کو گرانے کے لیے اور اگلا سیٹ اپ لانے کے لیے یہ فلاں بندے سے جا کے بات کر رہے ہیں. ان سے چلے مسلم لیگ نون, میں 1 منٹ کے لیے اگر آپ اس ڈیبیٹ کو ذرا تھوڑا سا جو مورل ہائی گراؤنڈز ہیں اس سے ہٹ کے ذرا 1 منٹ کے لیے بات کریں, تو ظاہری بات ہے ایک کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی اپوزیشن ہوتی ہے وہ تو حکومت میں آنا چاہتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے آپ تو چلے ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن بھائی آپ تو حکومت میں ہیں نا, طاقت تو آج آپ کے پاس ہے. آپ آخر اس معاملے کو پوری طرح کیوں نہیں ایکسپوز کرتے؟ صرف ایک پارٹی کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ کیوں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مسلم لیگ نون کے لوگوں نے یہ سب کچھ کیا؟ مسلم لیگ نون کے لوگ گئے کدھر تھے؟ کس کے پاس گئے تھے؟ وہ الفتح سٹور گئے تھے, وہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ کسی گروسری کی دکان کے اوپر گئے تھے, کسی جنرل سٹور کے اوپر گئے تھے, کدھر گئے ہیں وہ؟ گورمے بیکری میں جا کے انہوں نے فرمایا کہ جناب سانو اگلی حکومت دے دو. کس کے پاس گئے ہیں جا کے؟
کس افسر سے جا کے انہوں نے ملاقات کی ہے, وہ کون سی شخصیت ہے, وہ کون سی ایسی ہستی ہے جس نے ایکچولی 6 مہینے ان کی گفتگو سنی, 6 مہینے تک ان کی گفتگو سنتے رہے, اور اس کے بعد اب جا کے آپ کو انفارمیشن ملی کہ جناب یہ معاملہ تو 6 مہینے سے چل رہا ہے اور 6 مہینے سے لوگ ڈیلے مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ ہماری آخری اطلاع تک, جو آخری اطلاع آئی ہے, جو آخری رپورٹڈ اطلاع ہے, وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کر دیا تھا کہ جی اس قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہے, اس قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہے, اس قسم کی کون ہے وہ شخصیت جو یہ ڈیل کر رہا ہے. تو ہم تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات کے ساتھ ہی جائیں گے نا. آخری اطلاع تک تو ان کے مطابق تب تک تو کچھ نہیں تھا, تب تک تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. اب یہ تب سے لے کر اب تک یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا ایکچولی چین آف ایونٹس جو ہے وہ اس طرح ہے ہی نہیں. اور یہ اگر کوئی ڈیلوں کی بات شروع ہوئی ہے تو یا تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد ہوئی ہے. تو شہباز گل صاحب بے شک اس کے اوپر پولیٹیکلی اس کے اوپر کھیلیں, 100 دفعہ کھیلیں, وہ بالکل کھیل رہے ہیں, لیکن آدھے سچ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. پورا سچ بتائیں عوام کو, کس سے جا کے ملے ہیں یہ لوگ, کس سے فون کے اوپر بات ہوئی ہے, کس سے ملاقات کی ہے جا کے. فواد چودھری صاحب بھی جو ہے وہ پورے لوگوں کا نام نہیں لیتے, شہباز گل صاحب نے آج بھی سب لوگوں کا نام نہیں لیا. اور لگ مجھے یہ رہا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں جو میں نے مختلف ٹاک شوز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا سٹانس دیکھا ہے, مجھے لگ اس طرح رہا ہے کہ بیسکلی اس کو یہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, عوام کو پوری بات نہیں بتائیں گے. یہ سویلین بالادستی کی بات کریں گے, یہ جمہوری حکومت کی بات کریں گے, لیکن یہ نہیں جرت کریں گے, یہ ہمت نہیں کریں گے کہ جا کے اس کی پوری طرح تحقیقات کریں اور جا کے بے نقاب کریں تمام کیریکٹرز کو. آپ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو تو بے نقاب کر رہے ہیں اور ٹھیک کر رہے ہیں. اگر آپ ان کا نام لے رہے ہیں, آپ کے پاس انفارمیشن ہے, میں آپ کی انفارمیشن کے ساتھ کھڑا ہوں گا, لیکن آپ آدھی انفارمیشن دے رہے ہیں, آپ پوری انفارمیشن کیوں نہیں دے رہے؟ وہ کون سی ہستی ہے, وہ کون سی شخصیت ہے جنہوں نے مسلم لیگ نون کے ان 8 لوگوں کی جا کے گفتگو بھی سن لی اور برداشت بھی کر لیا؟ ٹیکنیکلی سپیکنگ تو یہ ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ اگر آپ کسی مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, ایک ایس ایچ او کے پاس بھی آپ جائیں, پولیس کے ایک ایس ایچ او کے پاس بھی آپ جائیں اور جا کے آپ یہ کہیں, کوئی شخص جا کے یہ کہے کہ جناب میں نے فلاں گھر میں جا کے ڈاکہ مارنا ہے اور مجھے آپ کی اس معاملے میں پرمیشن چاہیے. اس ایس ایچ او کو کیا کرنا چاہیے ٹیکنیکلی, قانونی طور پہ, ایتھیکلی اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے سب سے پہلے اس مجرم کو پکڑ لینا چاہیے, ملزم کو, جو یہ کرنا چاہ رہا ہے, جو اس قسم کا ارادہ کر رہا ہے, اور اس کو حوالات میں بند کر دینا چاہیے کہ جناب تم ایک جرم کرنے کے لیے جا رہے تھے اور میں تمہیں جرم کرنے نہیں دوں گا. اس ایس ایچ او کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. یہاں پہ کس سے بات کی ہے جا کے, کون سا ایسا ایس ایچ او ہے جس سے جا کے یہ ساری گفتگو ہوئی ہے کہ جناب ہم اگلی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہم ہیں اور آئیں بیٹھ کے اس حکومت کو گراتے ہیں؟ کس نے یہ ساری ڈیلیں مانگی ہیں جا کے اور کس سے مانگی ہیں؟ شہباز گل صاحب کے لیے ساری چیزیں پوائنٹ سکورنگ کے لیے, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے بہت اچھی ہیں, بہت بالکل ٹھیک ہیں, لیکن اس کا قطعی طور پہ کوئی فائدہ نہیں اگر آپ آدھی انفارمیشن دے رہے ہیں. اور میں جانتا ہوں یہ سلسلہ یہاں نہیں رکے گا, یہ ابھی اور پریس کانفرنس سے بھی ہوں گی. پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگ بار بار یہ بات کریں گے. کل عالیہ حمزہ صاحبہ میرے شو کے اندر آئی ہوئی تھی, میں نے ان سے بھی بار بار یہی سوال کیا کہ کس سے ملے ہیں جا کے. انہوں نے کہا جی آپ سب جانتے ہیں. یہ اس کا جواب نہیں ہے. میں نے کہا جی میں تو کچھ نہیں جانتا, مجھے تو کچھ نہیں پتا, انفارمیشن تو آپ کی طرف سے آئی ہے, خبر تو آپ دے رہے ہیں کہ ڈیل مانگنے کی کوشش ہو رہی ہے. کس سے ڈیل مانگنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کا نام نہیں لیتے. تو اگر ایسا کوئی جرم ہونے کی کوشش ہو رہی تھی تو اس کے اندر پارٹی 1 نہیں ہے, پارٹی 2 ہے. سب کا نام لیں اگر لینا ہے تو, ورنہ آپ کے نام لینے کا, آدھے نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.